لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المرشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون
جس کی دو بوند ہیں کوثر اور سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء قائد الانبیاء سرور انبیاء نبی الانبیاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہماری آج کی اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ آج کی اس مقدس بابرکت نشست کے صدقہ اور توسل سے پروردگار ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے آزادی عطا فرمائے، تمام ظالموں کو تباہ و برباد اور ذلیل و خوار فرمائے، تا صبح قیامت اسلام اور پاکستان کا جھنڈا سربلند فرمائے۔ اس وقت اسلام اور پاکستان عالم کفر کی نظر میں کھٹک رہے ہیں، اور وہ ہر روز اپنی محنتیں اپنی کاوشیں اسی لیے صرف کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو نکالیں، ان لوگوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت نکالیں۔ اس کے لیے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا پروپیگنڈا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں فرقہ واریت کی صورت میں، کہیں خارجیت و رافضیت کو ان کی پشت پناہی کر کے، کہیں جہلم کے اس بند کمرے میں بیٹھے مرزا جیلوی کی پشت پناہی کر کے، کہیں ختم نبوت کے غدار مرزا غلام قادیانی سے لے کر مرزا مسرور تک ان کی پشت پناہی کر کے وہ اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم
اپنا آپ دیکھیں کہ ہم اسلام کو کس قدر فائدہ پہنچا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں اور کہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے آپ پر غور کرنا شروع کر دیں کہ بھئی میں نے اسلام کو کیا دیا، اگر تو میری اسلام کے لیے کوششیں ہیں، اگر میری وجہ سے اسلام کو کہیں طاقت مل رہی ہے پھر تو ہم خوش ہو جائیں، لیکن اگر میری وجہ سے کہیں اسلام کمزور پڑ رہا ہے، اگر میری وجہ سے میرے شادی بیاہ کے معاملات دیکھ کر اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی مسلمان ایسے ہوتے، اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ایسا نہ بنیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ان کی حالت تو اب یہودیوں سے بھی بدتر ہو گئی، وہ آگے نکل گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا اور ہم ابھی اسی داؤ پیچ میں لگے ہیں کہ فلاں صحیح کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے۔ ہم ابھی اسی داؤ پیچ میں کھیل رہے ہیں، اگر سیاستدان ہے تو وہ بیچارہ کرسی میں پھنسا ہوا ہے، اگر محراب و منبر پر بیٹھنے والا کوئی عالم دین ہے تو وہ اس پہ پھنسا ہوا ہے بیچارہ کہ فلاں ٹھیک ہے، وہ سنی کہتا ہے وہابی ٹھیک نہیں ہے، وہابی کہتا ہے دیوبندی ٹھیک نہیں ہے، دیوبندی کہتا ہے شیعہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ضروریات دین ہیں ان کو دیکھا جائے، اس سے ہٹ کر اگر ہم جائیں گے تو پھر دوسرے لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ لوگ جو اس وقت جنہوں نے بڑی پہلے سے کوشش شروع کی تھی، اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، وہ تو بڑی دیر کی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے ان کو دور کیا جائے، کسی طریقے ان کو ہٹایا جائے۔ نت نئے فتنے ڈالے جاتے ہیں، کبھی خارجیت کو سامنے رکھ کر فتنہ ڈالا جاتا ہے، کبھی رافضیت کو سامنے کر کے فتنہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی نئے فتنوں میں ایک اور فتنے کا نام جنم لے رہا ہے، آپ میں سے آپ لوگ بھی یقیناً سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے، اور اس فتنے کا جو موٹو ہے یا جو اس کا نظریہ ہے وہ اتنا خطرناک قسم کا نظریہ ہے کہ ہم اس محراب و منبر پر بیٹھ کے اس کا نظریہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ معاذ اللہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا انکار کر رہا ہے کہ جن صحابہ کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم دین سے صحابہ جیسی مقدس ہستیاں نکال دیں تو بتاؤ دین ہم تک کس نے پہنچایا؟ اگر صحابہ کی ذات کو ہم ان کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ بھئی فلاں مومن تھا کہ نہیں تھا، اور بالخصوص پھر اس صحابی رسول کو کہ جس کو نبی نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھا اور آج تک اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، جو یار مزار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں، ان کے ایمان کو ناپنا تولنا یہ تو کم عقلی ہے بندے کی کہ جس کو آج تک نبی نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ امام راضی نے لکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جب میرا آخری وقت ہو میرے جنازے کو اٹھا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے اقدس کے سامنے رکھنا،
اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، اگر اندر سے جواب آ جائے تو پھر مجھے اندر دفن کر دینا نبی کے پہلو میں، اور اگر اندر سے جواب نہ آئے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ اور راوی کہتے ہیں جب حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال با کمال ہوا، ہم نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ اٹھا کر جنازے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے دروازے کے سامنے رکھا اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا یا رسول اللہ آپ کا نوکر، آپ کا غلام، آپ کا خادم ابو بکر آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اندر داخل کر دیں۔ تو راوی کہتے ہیں اندر سے آواز آئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر سے جواب ارشاد فرمایا یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روضہ اطہر سے خود اس کے لیے کہیں کہ بھائی اس کو میرے پاس بھیج دو اور اس کو میرے ساتھ میرے پہلو میں لٹا دو، اور آج 1450 سال کے بعد آنے والا کوئی کم علم اور کم عقل بندہ اس ابو بکر کے ایمان کو ناپتا پھرے، تولتا پھرے اور کہے کہ بھئی ابو بکر کے ایمان کو ثابت کرو، ہم کہیں گے بھئی یہ وہ ہستیاں ہیں، تم تو ایمان کی بات کرتے ہو، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی رضامندی کی ڈگریاں اللہ نے قرآن میں جاری فرمائی ہیں۔ اور میں یہاں پر اس مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر بڑے اور الحمدللہ یہاں پر فخر بھی ہوتا ہے کہ اعتماد ہر ایک پر نہیں ہوتا، اعتماد بھی اس پر ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ وہاں پر بیٹھے گا تو ہمیں جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا، تو یہ ان کی شفقتیں ہیں کہ وہ حکم فرماتے ہیں ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اور ابھی آپ احباب کو پتہ ہوگا کہ وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب عمرے کی سعادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اللہ ان کا سفر مبارک فرمائے۔ اور میں نے جاتے ہوئے میں ملا بھی اور میں نے عرض کیا کہ حضور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سب کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں۔ تو ان کی شفقت ہے کہ وہ ہمیں یہاں اس قابل سمجھتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں پورے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کم و بیش تعداد بتائی جاتی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے پورے قرآن میں کسی بھی صحابی کے لیے لفظ صحابی استعمال نہیں ہوا، یعنی کسی کو باقی رضی اللہ عنہم والی ڈگریاں تو سب کے لیے ہیں نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی ڈگریاں تو سب کے لیے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یہ ڈگریاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن خاص اس لفظ کے ساتھ جو ہم صحابی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ایمان نہیں تھا، ہم نے کہا صحابی بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہے گا بھائی صحابی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، پھر اسی ایمان میں اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم نے کہا یہ صحابی ہے، تو پھر آؤ ذرا قرآن سے پوچھو قرآن نے کس مقدس ہستی کو مصطفیٰ کا صحابی کہا ہے؟ بھائی ایمان، وہ کہتے ہیں ایمان ثابت کرو ابو بکر کا، ہم کہتے ہیں تم ایمان کی بات کرتے ہو، ایمان کے بعد صحابیت کا درجہ ملتا ہے، اور پورے قرآن میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جس کو میرے رب نے مصطفیٰ کا صحابی کہہ کر پکارا ہے۔ اونچا بولیے نا سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے ضمن میں تفسیر روح البیان کے اندر امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، وہ کہتے ہیں اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے وہ در حقیقت قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے، اور جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب ذرا قرآن دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا
تحزن ان اللہ معنا. اب یہ قرآن ہے، قرآن ہے اللہ کا سورہ التوبہ. قرآن کہتا ہے جب وہ دونوں غار میں تھے، ان دونوں میں سے ایک بولا. کیا بولا؟ اس نے کہا اذ یقول لصاحبہ. پورے قرآن میں کسی نبی کے اور صحابی، حالانکہ سارے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، جس نے نبی کو دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مومن ہو گیا، پھر اسی پر دائرہ اسلام سے وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ مرتبہ صحابیت پر فائز ہو چکا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی رفاقت میں آ گیا، جو مصطفیٰ کی صحابیت کے درجے میں آ گیا، الحمدللہ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. جس نے بھی نبی کی صحابیت کا درجہ پا لیا، وہ سارے کے سارے جنتی، وہ سارے کے سارے با کمال، وہ سارے کے سارے افضل ہیں، سارے کے سارے اونچے گئے، سارے کے سارے اعلیٰ گئے، مرتبے میں مقام میں اعلیٰ گئے. کسی کے بارے میں قرآن نے لفظ صحابی استعمال نہیں فرمایا، وہ عمر ہو، وہ عثمان ہو، وہ علی ہو، وہ دیگر صحابہ میں سے کوئی ایک ہو. ہاں رضی اللہ عنہم، اللہ نے رضامندی کی ڈگریاں ضرور جاری فرمائی گئے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر سب سے جنت کا وعدہ تو ضرور فرمایا گئے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہہ کر اللہ نے ان کو نبی کی بیعت میں قبول تو ضرور فرما لیا گئے، لیکن خالصتاً قرآن میں جس صحابی کے لیے لفظ صحابی کا لفظ استعمال ہوا گئے، اس صحابی کا نام ہے ابو بکر صدیق. قرآن کہتا ہے غار میں دونوں میں سے ایک نے کہا اذ یقول لصاحبہ، اس نے اپنے صحابی کو کہا، اس نے اپنے صحابی کو کہا، اپنے ساتھی کو کہا، اپنے یار کو کہا، اپنے رفیق کو کہا. جو ترجمہ کر تیری مرضی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ قرآن کہہ رہا ہے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، لیکن قرآن نے جس صحابی کو صحابی کہہ کر بلایا گئے، اس صحابی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسی لیے تو کہنے والا اپنے انداز میں کہتا ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تے. مل کے بولیے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار تیری کیا بات ہے. ہم کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھاتے، وہ اور ہیں جو ابو بکر کا نام لے کر علی پر انگلی اٹھاتے گئے، یا علی کا نام لے کر ابو بکر پہ انگلی اٹھانے والے ہیں. ہم تو پیار والے ہیں، محبت والے ہیں. ہم کہتے ہیں ابو بکر کا نام لے کر علی کو بھی سلام کرو، علی کا نام لے کر ابو بکر کو بھی سلام کرو. اگر ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو گے تمہاری کشتی پار نہیں لگ سکتی ہے. اگر چاہتے ہو کشتی پار لگ جائے، پھر ابو بکر کا دامن بھی پکڑنا پڑے گا، مولا علی کا دامن بھی پکڑنا پڑے گا.
پھر ان سب سے محبت کرنی پڑے گی، ان سب سے پیار کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار، ایسے نہیں، ذرا محبت سے بولنا ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار، تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا، رہے مصطفیٰ غم گسار نبی۔ اچھا مجھے بتائیے، جو کسی کو مانتا نہ ہو، اگر اس نے اپنا مقام اس کے دل میں بنانا بھی ہو تو وہ سب کچھ نہیں دیتا، وہ سب کچھ نہیں لٹاتا۔ لیکن ادھر کیا عالم ہے، ایک مرتبہ کہا گیا مال چاہیے، ابو بکر گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا مال اٹھاتے ہیں، ایک گٹھڑی میں باندھتے گئے، باندھ کر پھر میں نے تو اتنا بھی پڑھا ہے، ابو بکر یوں دیواروں کو ہاتھ سے ٹٹولتے ہیں، کہیں کوئی سوئی بھی گھر میں باقی نہ رہ جائے، وہ بھی میرے حبیب کے کام آ جائے گی، سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے، سارا مال لے کر۔ اچھا پھر دیکھیے، جب نبی نے اعلان کیا تھا، عمر نے سوچا تھا آج ابو بکر تو اگا ود کے دکھاواں گا، نبی نے اعلان کیا مال چاہیے، عمر نے کہا بھائی ابو بکر جو ہر دفعہ نمبر لے جاتا ہے، آج میں نمبر لے کر دکھاؤں گا، میں زیادہ مال جمع کرواؤں گا، نبی کی توجہ زیادہ میری طرف ہو جائے گی۔ ادھر عمر نے سوچا، عمر گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے، نبی نے بھی کسی اور سے نہیں پوچھا۔ یہ بھی تو دیکھیے حدیث میں آتا ہے نبی نے صرف عمر سے اور ابو بکر سے پوچھا، کسی اور سے نہیں پوچھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خلش جو ان کے دل میں تھی، میں آگے بڑھ جاؤں گا، نبی نے کہا ان دونوں سے پوچھتا ہوں تاکہ عمر کو پتا چل جائے ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ عمر لے آئے آدھا مال لے کر نبی کی خدمت میں، نبی نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر نے کہا حضور آدھا لے آیا ہو، آدھا چھوڑ آیا ہو۔ پھر ابو بکر آئے، عالم کیا ہے، ٹاٹ کا لباس۔ امام سیوطی لکھتے گئے تاریخ الخلفاء کے اندر، فرماتے ہیں ٹاٹ بوری کا لباس پہن کر، کانٹوں کے اس پر بٹن لگا کر، اس کی سلائی کر کر ابو بکر یوں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے پیچھے سامان کی ایک جناب والا انہوں نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی گئے۔ ادھر ابو بکر نے مسجد میں قدم رکھا، ادھر جبریل آ گیا نبی کی بارگاہ میں، جبریل آ گئے یا رسول اللہ۔ اور جب نبی نے جبریل کو دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا گئے، حالانکہ جبریل نوری گئے، اس کو لباس کی ضرورت نہیں۔ نبی نے دیکھا او جبریل آج کیا معاملہ ہے، یہ کون سا لباس ہے؟ جبریل نے کہا حضور صرف میں ہی نہیں، ذرا اتا تک کوتے سے ہی سارے فرشتے آج یہی لباس پایا ہوئے۔ جبریل نے عرض کی حضور میں کلیا نہیں، ذرا تک کوتے سے ہی نہ اٹھا، ذرا اوپر نظر اٹھائیے۔ نبی نے اوپر دیکھا سارے فرشتے، جبریل وجہ کیا گیا؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ او سامنے دیکھو تھوڑا یار پہ آندہ جے، وہ سامنے دیکھیں آپ کا یار ابو بکر آ رگا گئے اور اس نے بھی یہی لباس پہنا ہے۔ اللہ کو پسند اتنا آ گئے، اللہ نے فرمایا فرشتوں آج ذرا تم بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہی لباس پہن لو۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رگا گئے
اللہ فرما رہا ہے جب ابو بکر آئے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے اسے سلام بھی کہیے گا اور اللہ کی طرف سے پوچھئے گا ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے سب کچھ لٹا کے اللہ سے راضی بھی ہے کہ نہیں راضی؟ سب کچھ لٹا کر پھر مجھے اقبال یاد آیا. اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. یہ ابو بکر صدیق سارا کچھ لے آئے نا, ادھر اللہ پوچھ رہا ہے بتا پوچھ محبوبہ اس سے پوچھ یہ راضی بھی ہے کہ نہیں راضی, یہ راضی بھی ہے کہ نہیں راضی. او ابو بکر کی ذات کو ناپنے والوں, تولنے والوں, ابو بکر کے ایمان میں شک کرنے والوں, ذرا دیکھو ہم نماز پڑھیں ہماری کیا حاجت ہوتی ہے, یا اللہ تو راضی ہو جا. ہم روزہ رکھیں مولا تو راضی ہو جا. لاکھوں روپے لگا کے حج کریں مولا تو راضی ہو جا. ہم اپنی تجارت, اپنے معاملات, اپنے کردار کو بہتر کریں یا اللہ تو راضی ہو جا. ہم یہ کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. ابو بکر وہ گئے جو پوچھ لگا کہ رب جس سے ابو بکر بتا تو رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں راضی, تو بتا تو اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی. اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سارا مال لے آئے, ٹاٹ کا لباس, آگے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو, کیا چھوڑ کر آئے ہو. عمر سامنے, نبی پوچھ رہے ہیں ابو بکر کیا لے آئے کیا چھوڑ آئے. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ گھر ہے سی, جو کچھ گھر تھا لے آیا ہوں. اچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول, اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں. اس موقع پر نبی نے کہا تھا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا اتنا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا. اچھا ابو بکر نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا حضور مال اللہ کا تھا اللہ کے رستے میں دے دیا, یہ نہیں کہا حضور مال تو اللہ کا تھا میری کیا جرت ہے میں اللہ کے رستے میں نہ دیتا, میں نے اللہ کے رستے میں دے دیا, یہ نہیں کہا. ترمذی کی روایت ابو بکر نے کہا حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. حضور ابو بکر کون ہوتا ہے؟ ابو بکر بھی آپ کا, ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے. یہ وہ ابو بکر, اونچا بولیے نا, جن کی رضامندی کی رب پوچھے بتا محبوبہ پوچھ ان سے راضی بھی ہیں کہ نہیں راضی. وہ ابو بکر ان کے ایمان کو بندہ ناپے تولے جن کے بارے میں نبی فرمائے, بخاری مسلم کی روایت, میرے نبی فرمائے اگر میں کسی کو خلیل بناتا, اگر میں اپنا کسی کو یار بناتا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. میں خلیل بناتا, نبی فرماتے ہیں ابو بکر کو بناتا. اگر میں خلیل بناتا ابو بکر کو بناتا, لیکن نبی نے فرمایا اللہ نے اس سے بھی بہتر بنا دیا.
ابو بکر کو صرف میرا خلیل ہی نہیں رہنے دیا، میرے نبی فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں ابو بکر کو رب نے میرا بھائی بھی بنا دیا، میرا صحابی بھی بنا دیا، میرا بھائی بھی بنا دیا، اونچا بولیے نا، میرا صحابی بھی بنا دیا۔ پھر میں لے کر جانا چاہتا ہوں پیچھے، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر ایمان والا نہیں ہے، معاذ اللہ، میں کہتا ہوں وہ بخاری میں گئے، قرآن میں گئے، قرآن نے کہا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، قرآن نے کہا ابو بکر مصطفیٰ کا صحابی ہے، نبی نے خود کہہ دیا وَلَٰكِنَّهُ صاحبی، وہ میرا صحابی ہے۔ اب بتاؤ ابو بکر کے ایمان کو کیسے تولو گے، ابو بکر کے ایمان کو کیسے ناپو گے؟ وہ ابو بکر تو وہ گئے جس کو رب بھی صحابی مانتا ہے، مصطفیٰ بھی صحابی مان رہا ہے، اور صحابی تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پہلے مومن ہو۔ آپ مجھے بتائیں، دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا نا نبی کو، دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا، عتبہ شیبہ نے بھی تھا، صحابی تو نہیں بن سکے نا۔ صحابی بننے کے لیے ضروری ہے ایمان، اور قرآن کہہ رہے ابو بکر نبی کا صحابی، نبی خود کہہ رہے ہیں ابو بکر نبی کا صحابی۔ اب بتاؤ پہلے ایمان تھا تو صحابی بنے نا، پہلے ایمان تھا۔ اچھا پھر تھوڑا سا اور آگے چلیں، آپ کی یہ مسجد مرکز اہل سنت، یہاں کا امام آپ دیکھ لیں، یہ ڈرامہ والے چوک میں خدا نخواستہ امام صاحب شراب پیتے آپ کو نظر آ جائیں، اگلی نماز کے وقت آپ کیا کہیں گے؟ حضرت صاحب بڑی محبت سی تواڈے نال، بڑا پیار سی تواڈے نال، لیکن اے مسلے دا اے تقاضا نہیں کہ ہوں تساں ایتھے کھڑے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھ لی، آپ شراب پی رہے ہیں، اگر زنا کرتے پکڑا جائے آپ مسلے پہ نہ کھڑا کریں، اگر چوری ڈکیٹی کرتا ہوا پکڑا جائے مسلے پہ نہ کھڑا کریں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے تو صحیح۔ ایسا ہی ہے امام، آپ کہیں گے یہ مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے، اس پہ کوئی 2 نمبر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیے شراب پینے سے گناہگار تو بندہ ضرور ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، زنا کرنے سے گناہگار تو ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، دیگر گناہ کرے گا گناہگار ضرور ہے، اللہ پکڑے گا، اس کی پکڑ فرمائے گا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ اگر زنا کرنے والا، شراب پینے والا بندہ ہو، وہاں پر سیال کوٹ کی اس مسجد میں آپ اسے امام رکھنا گوارا نہ کریں تو بتاؤ مسجد نبوی کو امام منتخب کرنے والا نبیوں کا سردار ہو، اور وہ نبی کہہ رہا ہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اب آپ مجھے بتائیں نبی نے جس کا انتخاب کیا ہوگا وہ کیا کافر ہوگا؟ معاذ اللہ۔ نبی نے انتخاب کیا کس کا؟ ابو بکر کا، فرمایا ابو بکر مرو ابا بکرین، علی بھی تھے، سارے تھے، لیکن نبی نے کیا کہا؟ ابو بکر کو بلاؤ، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے۔ اچھا علی فرماتے ہیں میں بھی تھا، میں نے بھی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں بیمار بھی نہیں تھا، علی کہتے ہیں میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں بھی موجود تھا، میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز بولیے پڑھی ہے۔ دونگا باغ والوں ذرا توجہ کرنا، علی کہہ رہے گئے وہ بندہ جو علی کا ایمان تو مانے
ابو بکر کے ایمان کے بارے میں عقیدہ ڈالم ڈول رکھے، اس سے پوچھنا چاہتا ہوں علی جس کے پیچھے کھڑا ہے مومن سمجھ کے کھڑا ہے یا کافر سمجھ کے کھڑا ہے؟ جس کے بارے میں تم کہتے ہو علی کا ایمان تو قابل اعتبار ہے، ابو بکر کا قابل اعتبار نہیں، ہم نے کہا علی پیچھے ہے، علی پیچھے گئے ابو بکر آگے گئے، تو جو علی پیچھے کھڑا گئے اگر ابو بکر کو آگے مان لگا گئے، ابو بکر کو اپنا پیشوا مان لگا گئے، ابو بکر کو اپنا امام مان لگا گئے، تو یقیناً وہ علی ہے، وہ علی کسی 2 نمبر بندے کو مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ علی نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے ڈگری دی گئے، لوگوں جسے نبی مصلی پہ کھڑا کرے گا علی اس کو مصلی پہ کھڑا ہونا تسلیم بھی کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی آگے کھڑا کریں اور نبی کہیں ابو بکر تم کھڑے ہو جاؤ آگے، علی پیچھے۔ ایسا نہیں کہ ہم علی کی شان کو نہیں مانتے، ہم سے زیادہ علی کی شان کو بھی کوئی نہیں مانتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ جو آج کچھ لوگ چند دن علی کے نعرے مار کے وہ یہ سمجھتے ہیں علی ساڈے کھاتے میں، علی ان کے کھاتے میں نہیں ہے، الحمدللہ علی بھی ہمارے کھاتے میں ہے، الحمدللہ عثمان بھی ہمارے کھاتے میں ہے، عمر بھی ہمارے کھاتے میں ہے، ابو بکر بھی ہمارے کھاتے میں ہے۔ آدم چشتی نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا، وہ کہتا ہے 4 یار نبی دے سونے کوئی نہیں اینا 4 ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثار ورگا، تے نہ ہویا اینا سونے یارا ورگا، اوے اعظم شان صدیق کی پوچھنے اکو یار 1000 ورگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ نبی کہیں مصلی پہ کھڑا ہو اور ابو بکر بھی پھر مصلی پہ کھڑا ہونے کا حق ادا کرے، آگے ابو بکر پیچھے علی، عثمان، عمر، سارے صحابہ پیچھے۔ پھر بخاری کہتے ہیں نبی آ جائیں، نبی آئے تو صحابہ صفیں بھی توڑ دیں، جب صحابہ صفیں توڑیں ابو بکر نبی نے جو کھڑا کیا ہے پھر امامت کا حق تو ادا کرنا تھا، تار ادھر جڑی ہوئی ابو بکر کی، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، ابو بکر پیچھے ہٹے، نبی نے ہاتھ پکڑا پھر آگے کیا، روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں کیونکہ میں اس ذمہ دار منبر پر بیٹھا ہوا ہوں، پھر نبی نے ہاتھ پکڑا ابو بکر کو آگے کیا، ابو بکر یوں ہاتھ اٹھائے نماز کے اندر، یہ معاملہ نماز کے اندر ہو رہا ہے۔ اچھا وہ لوگ جو کہتے ہیں خیال سے ٹوٹ جاتی ہے، آپ مجھے بتائیے صحابہ جو صفیں چیر رہے ہیں، ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر نبی آگے کر رہے ہیں، پھر ابو بکر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے نماز میں کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے مصطفیٰ نے اعتماد کیتا ہے، حضور نے اعتماد کر لیا، چھوٹی بات نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر پیچھے ہٹ گئے، نبی آگے آئے، پھر نبی نے بھی وہیں سے شروع کی۔ اچھا بندہ کہاں کہاں سے اپنا عقیدہ کہے یار، سبحان اللہ،
یہ بخاری پڑھنے والے بخاری استاد فرماتے ہیں کہ بخاری پڑھنی جی تے بندے دے پتر بن کے ساری پڑھو. یہ چند رٹی رٹائی حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو کہ بھائی بخاری میں تو یہ لکھا ہے، بخاری یہ بھی بخاری میں لکھا ہے. نہیں لکھا بخاری میں کہ نبی آگے کھڑے ہوئے ہوں کہ نبی نے ہولا جیا کانے چ پوچھا ہے ابو بکر اے تے 10,000 رکعات کی نہیں پڑھانی ہے. کسی ایک روایت میں ثابت کرو نبی نے پوچھا ابو بکر پیچھا تے ٹر چلے مینوں کی پتہ میں تے ہون آیا، مجھے بتا کے تو جا کون سی رکعت سے شروع کرنا ہے، دوسری پہ ہے، تیسری پہ ہے، چوتھی پہ ہے، کون سی رکعت سے پڑھانا ہے. نا میرے نبی نے وہیں سے پڑھائی، وہیں سے پڑھا کے بتایا لوگوں میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے بتایا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں. جو ابو بکر پڑھا چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں، جتنی پڑھانی ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جان، مل کے بولیے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے. اور انہیں خبر گئے کہیں سے پڑھو درود پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر آگے، نبی نے آگے کیا، پھر پیچھے ہٹے، نبی آگے آ گئے، اسی جگہ سے نبی نے نماز شروع کی. پھر جب نماز ختم ہو گئی نا تو نبی نے پوچھا ابو بکر تجھے کس چیز نے روکا، کس چیز نے روکا جب میں جو کہہ رہا تھا آگے کھڑا ہو. واہ عشق کے سمندر کا بادشاہ، صداقت کا تاجدار بولا، کہا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ دا پتر. یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق، یہ نہیں کہا صدیق اکبر. حضور ابو قحافہ دے پتر دی جرت کی نہیں ہو سکتی ہے؟ ابو قحافہ دا پتر اگے کھڑا ہوئے، مصطفیٰ پیچھے کھڑا ہوئے، یہ جرت نہیں کر سکتا ابو بکر. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو نبی خود کہیں یہ میرا صحابی ہے، جن کو نبی خود، جن کو نبی خود اپنا مصلی دیں اور مصلی دے کر کہیں ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا. بلکہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لو وزن ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ من اہل الارض لرجح بہم او کما قال. حضور نے ارشاد فرمایا جے تسی لاؤ ترکڑی میزان اور میزان میں ایک پلڑے میں سارے زمین والوں کا ایمان رکھو اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھو، یہ کہتے ہیں ثابت نہیں. ہم کہتے ہیں ذرا دیکھو مصطفیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تم تو کہتے ہیں ایمان ثابت نہیں، لیکن میرے نبی نے ابو بکر کے ایمان کی قوت کیا بیان فرمائی. فرمایا ساری روح زمین میں جتنے لوگ مسلمان ہیں ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں رکھا جائے صرف ابو بکر کا ایمان. میرے کریم نے فرمایا لا راجح بہم، فرمایا سنو
جیڑا ابو بکر دے ایمان والا پلڑا ہے نا وہ بھاری ہوئے گا۔ میرے ابو بکر کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ پوری روح زمین میں بسنے والے لوگوں کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسری طرف ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ کریم فرماتے ہیں ساری روح زمین کے مسلمانوں کا ایمان ایک طرف، میرے اکیلے ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ اور عمر نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ پاک نے ایک دن پوچھا تھا نا حضور یہ ستاریاں دے برابر بھی کسی دیا نیکیاں ہیں؟ مشکات میں موجود ہے۔ فرمایا ہاں عائشہ ہیں۔ کس کی؟ فرمایا میرے عمر کی۔ چپ کر گئی۔ جب چپ کیا نا تو سرکار نے فرمایا عائشہ کیوں چپ کر گئی ہو؟ حضور سوال کیا تھا جواب مل گیا۔ فرمایا نا جڑی اندر گل ہے نا میں تو دلوں کی باتیں جانتا ہوں۔ عائشہ تم نے سوچا میں تمہارے باپ ابو بکر کا نام لوں گا؟ جی یا رسول اللہ میں نے تو یہی سوچا تھا۔ سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں میرے یار ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، فرمایا میرے یار کی اکیلی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بھاری ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بھاری ہو اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہستیاں ناپنے کے لیے نہیں، یہ ہستیاں تولنے کے لیے نہیں، ان کا ایمان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کل وعد اللہ الحسنہ کہہ کر مکمل کر دیا، جن کا ایمان رضی اللہ تعالی عنہم سے مکمل ہو گیا، جن کا ایمان لقد رضی اللہ عن المؤمنین سے مکمل ہو گیا۔ اس لیے ان کے ایمان کو ناپنا نہیں، تولنا نہیں۔ ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کا مقام اور مرتبہ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے اسلام کے لیے، مصطفیٰ کے دین کے لیے کس قدر محنتیں اور کاوشیں کی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔